مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج کی جو ہماری کلاس ہے یہ 11ویں نمبر کی کلاس ہے، تو باذن اللہ ہم اس سفر میں سرداری دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت المبارک میں اب نبوت کا جو عام لوگوں تک نبوت تمام عرب کے لوگوں میں شہرت پانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بارے میں پورے عربوں کو میں خبر جو پھیل گئی، اور اس کے مطابق انشاءاللہ اب ہم جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کی شہرت تمام عرب میں پھیل گئی۔ دوسرے شہروں کی طرح مدینہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرچے ہونے لگے، جس طرح عرب کے باقی شہروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں باتیں ہوتی رہتی تھی۔ مدینہ طیبہ میں اوس اور خزرج کے قبائل کے علاوہ یعنی کوئی اور قبیلہ آپ کے نبوت کے بارے میں زیادہ جاننے والا نہ تھا، لیکن خوس اور خزرج کے جو قبیلے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں کے جو علماء تھے، کیونکہ یہودیوں کے بھی 3 بڑے بڑے قبیلے وہ رہتے تھے مدینہ طیبہ میں اس وقت، جو بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، اور یہ بڑے 3 قبیلے مدینہ طیبہ میں آباد تھے۔ وہ ان کے جو علماء تھے وہ حلیف تھے یہ ان اوس اور خزرج کے۔ اب انہی بستیوں میں یہ رہتے تھے۔ یہ اکثر یہودوں سے سنتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت ہوئی اور قریش کی مخالفت کا بھی ذکر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بہت ساری باتیں تھیں جن کے بارے میں پہلے بھی یہودیوں کے ذریعے ان کو معلوم تھا۔ اوس اور خزرج کو یہودی ہمیشہ کہتے تھے کہ اس نبی کے ظہور اور اس کے بعثت کا وقت جو ہے آ چکا ہے، وہ بہت جلدی آئیں گے، اور اس کے ساتھ مل کے ہم جو ہیں پھر پورے عربوں پہ قبضہ کر لیں گے، یعنی یہ باتیں ہمیشہ یہ لوگ کرتے تھے۔ اب یہ وقت یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی جو تھی قریش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں بہت زیادہ سخت ہو گئے۔ اب انہوں نے اپنے اور بھی زیادہ جو ان کی کمینہ صفت اور جو اس طرح لوگ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انہوں نے اب اور بھی تیاریاں شروع کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ انہی ہر طرح سے تکلیف پہنچانے کی کوششوں میں تھے، جیسے کہ ہماری کلاس میں بھی اسی کے بارے میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیشکش کرتے رہے کہ کچھ بھی ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو چھوڑ دیں۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں یہ واقعہ جو ہے نا، فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عاص کہتے ہیں کہ قریش جب اس سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس وقت زیادہ تکلیف ملی تھی قریش یعنی کفار کی طرف سے، قریش کفار کی طرف سے جو قریش مکہ ہیں، طائف کی تو الگ وہ ہے بات ہے، قریش مکہ کی بات ہے یہ۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی جو تکلیفیں پہنچائی تھی اس میں سے سب سے زیادہ تکلیف کون سی تھی؟ عبداللہ نے جواب دیا کہ
ایک روز میں قریش کے پاس ایسے وقت میں گیا کہ قریش کے تمام بڑے بڑے سردار حجر کے مقام پر جمع تھے۔ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر شروع ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس شخص کے بارے میں اتنا صبر کیا ہے، اب اس معاملے میں جو ہے نا ہم مزید نہیں انتظار کر سکتے۔ یہ ہمارے عقل مندوں کو احمق کہتا ہے، ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیتا ہے، دین میں جیسے عیب نکالتا ہے، جس طرح سے یہ باتیں کرتے تھے، اور ہم نے اس کی بڑی بڑی باتوں پہ صبر کیا ہے۔ اور یہی باتیں یہ کر رہے تھے کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرتے ہوئے وہ بھی تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور پھر طواف کرتے ہوئے ان کفار کے پاس گزرے، اور یہ لوگ جو ہے طنز اور طعنے کے طور پر باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کستے رہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو تھا یعنی اس پر اس کے اثرات محسوس ہوتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسری مرتبہ گزرے طواف کرتے ہوئے، پھر ان لوگوں نے اسی طرح باتیں کی۔ اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یعنی اس تکلیف جو باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، اس کی تکلیف یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اور تیسری بار جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے تو اسی طرح ان لوگوں نے طعنہ زنی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اے قریش، کیا تم سن رہے ہو؟ تو سن لو پھر۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس ذبح کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ بات جب قریش نے سنی تو ان کی ایسی حالت ہو گئی کہ جیسے انہیں سانپ جو ہے سونگھ گیا ہو۔ ان میں سے ہر ایک شخص کی ایسی حالت تھی کہ جیسے ان کے سر پر کوئی پرندہ بیٹھا ہے۔ اب انہوں نے سر ہلایا تو وہ پرندہ اڑ جائے گا، یعنی یہ حالت ان کی ہو گئی، کیونکہ ان کو تو پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سچے نبی ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کرنے لگے یہ، اور کہنے لگے کہ ابو القاسم جائیے، واللہ ہم نے تو جو ہے نا یعنی اس طرح سے آپ نے تو کبھی بھی بے وقوفی یا نادانی والی بات نہیں کی ہے، یہ آپ نے کیسی بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے یعنی تمہارے پاس جو ہے نا ذبح کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ دوسرے دن پھر یہ سب لوگ ہجر کے مقام پر جمع ہوئے۔ کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ، عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں بھی ان کے ساتھ موجود تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ کچھ یاد ہے کہ کل اس شخص نے کیا کیا باتیں کی، اور جو ہے نا ہم میں سے جو ہے کسی کی جرت ہی نہیں ہو سکی کہ اس کی بات کے کوئی ہم جواب دیتے، اور سب خاموش ہو گئے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم انہی باتوں میں یہ لوگ مشغول تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور سب نے مل کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یکدم حملہ کر دیا، یہ کہتے ہوئے آپ کو گھیرے میں لے لیا کہ کیا یہ وہی شخص ہے جو اس قسم کی باتیں کرتا ہے؟ وہ تمام باتیں بیان کی جو آپ نے ان کے دین کے متعلق، ان کے معبودوں کے متعلق آپ فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں وہی شخص ہوں جو یہ باتیں کہتا ہوں۔ اور اس میں اسے کہتے ہیں کہ ایک شخص نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کو جو ہے نا انہی چادر مبارک کے دونوں کناروں کو پکڑ لیا، چادر کے کناروں کو انہیں پکڑ لیا، اور اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مدافعت کے لیے وہ کھڑے ہو گئے، اور وہ آ گئے، اور وہ لوگوں کے اندر آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچاتے رہے، اور لوگوں سے کہتے رہے کہ اے لوگوں، کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو اللہ کو اپنا پروردگار کہتا ہے، جو کہتا ہے کہ اللہ میرا پروردگار ہے، تو اس کا تو کوئی اور قصور نہیں ہے نا۔ اس کے بعد وہ سب لوگ چلے گئے، اور کہتے ہیں کہ یہ سب سے یعنی بدترین سلوک تھا جو قریش کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ سلوک تو بڑے اور بھی بدترین انہوں نے کیے تھے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ لوگ ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ام کلثوم بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر واپس آئے تو آپ کے سر اور داڑھی کے بال کھچے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے سر میں درد ہو رہا تھا، کیونکہ حضرت بکر صدیق وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے۔
اور انہوں نے سخت ترین اذیت تکلیف پہنچائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق کو۔ تو اس تکلیف کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اپنے گھر تشریف لے آئے اور جو تکلیف آپ کو برداشت کرنی تھی اس کی وجہ سے آپ نے کمبل اوڑھ لیا۔ تو پھر اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ سورہ نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ تو سورہ مدثر کی جو آیات ہیں کچھ تو ہم نے پچھلے اس میں بھی پڑھی تھی۔ اللہ رب العالمین نے کہ اے کمبل اوڑھنے والے اٹھ، ان لوگوں کو برے انجام سے ڈرا۔ اب ابو جہل کی جو بد زبانی تھی، ابو جہل تو انتہائی بد زبان انسان تھا۔ کوہ صفا کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ابو جہل کا گزر ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ بد زبانی کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی اور آپ کے دین میں جو ہے عیب نکالے، اور اس معاملے میں آپ کو کہا کہ آپ کمزور ہیں اور آپ کو ہم ناپسند کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہم ناپسند کرتے ہیں۔ خیر بہت کچھ کہہ گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا، خاموش تھے۔ اور یہ جو ساری باتیں تھی، یہ عبداللہ بن جدعان اس کی ایک لونڈی تھی، وہ اپنے گھر میں ابو جہل کی یہ تمام باتیں سن رہی تھی، اور اس نے جو ہے اور یہ بھی موجود تھی وہاں پہ، یہ باتیں ساری اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ابو جہل کر رہا تھا اس نے سنی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں سے واپس آئے تو آپ نے قریش کی ایک مجلس میں جانے کا ارادہ فرمایا جو خانہ کعبے کے پاس ہی ہو رہی تھی۔ وہاں جا کر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے، اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ گلے میں کمان ڈالے ہوئے شکار سے واپس ہوتے ہوئے آ گئے۔ شکار کے حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ شکاری تھے، اور شکار کر کے گھر واپس آ گئے۔ لیکن گھر جانے سے پہلے جیسے کہ قریش کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا کہ یہ جو ہے پہلے گئے، یہ کعبۃ اللہ کا طواف کیا، یہ ضرور طواف کیا کرتے تھے، اور طواف کے بعد قریش کے مجلس میں بیٹھے، سلام اور دعا کی گفتگو میں بھی مشغول ہو گئے۔ اور قریش میں جو ہے یہ عزت اور احترام والے جوان مرد اور سخت طبیعت کے مالک تھے۔ اب حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے، جب اس لونڈی کے پاس سے گزرے جس نے ابو جہل کی باتیں سنی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت تک اپنے گھر جا چکے تھے۔ تو اس نے اسے کہا کہ ابو عمارہ، یہ اس کی کنیت تھی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ابو القاسم کہتے تھے، اے ابو عمارہ، یہ جو ہے کاش آپ اس مصیبت کو دیکھتے جو ابو الحکم کی جانب سے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس نے انہیں یہاں بیٹھا ہوا دیکھا اور انہیں تکلیف پہنچائی، انتہائی سخت اور بیہودہ باتیں کی اور گالیاں بھی دی، اور پھر چلا گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اب یہ سن کر اب جو ہے حمزہ رضی اللہ عنہ کو بہت سا غصہ آ گیا اسے، اور وہ اس غصے کے عالم میں تیزی سے باہر نکلے، کسی سے بات نہیں کی اور رکے نہیں، اور بہت جلدی سے وہ ابو جہل کے پاس پہنچے تاکہ اس سے وہ بدلہ لینے۔ اب جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ابو جہل جو ہے وہ لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے۔ فوراً یہ اس کے پاس گئے، اور اس کے پاس جو کمان تھا جس کے ساتھ یہ شکار کر رہا تھا، اس نے بڑے زور سے وہ ابو جہل کے سر پہ مار دی، اور اس کے سر جو ہے زخمی ہو گیا، اور اسے گالیاں بھی دیتا رہا، اور اس نے اسے کہا کہ میں وہی سب کچھ تمہیں کہتا ہوں جو تم نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے، اور تم سب لوگ سن لو کہ میں اسی کے دین کی پیروی کرتا ہوں۔ اگر تجھ سے ہو سکے تو مجھ سے وہی برتاؤ کر لو جو تم لوگ ان کے ساتھ کرتے ہو۔ بنو مخزوم جو تھا یہ ابو جہل کا قبیلہ تھا، اس قبیلے کے لوگ اٹھے ابو جہل کی مدد کے لیے، لیکن ابو جہل جو تھا یہ بھی ایک شاطر چالاک آدمی تھا، اس نے اپنے قبیلے کو بٹھایا کیونکہ نہیں چاہتا تھا کہ قریش
اس وقت لڑ پڑیں اور حمزہ رضی اللہ عنہ سے بدلہ لیں. لیکن پھر ابو جہل نے کہا کہ نہیں روکو، تم لوگ چھوڑ دو ابو عمارہ کو، کیونکہ میں نے اس کے بھتیجے کے ساتھ برا سلوک کیا تھا. آخر حمزہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے اپنا اسلام مکمل کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی اور زبان سے بھی تصدیق کی اور اسلام بھی قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ پروردگار دو عالم نے اس کے دل میں جو غیرت، جو جذبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈالا، اور اسی کے ہی توسط سے اللہ پروردگار دو عالم نے اس کو جو ہے نا دین اسلام سے مالا مال کر دیا. اب جب حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو قریش مکہ کو یہ احساس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب سب سے زیادہ طاقتور اور محفوظ ہو گئے ہیں. مگر اب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پہلے تو ابی طالب تھے مدافعت کرنے کے لیے، ابھی تو حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اس کے جو ہے نا بدلے میں ہمیں جواب دیں گے. اب کفار نے کیا کیا، عتبہ بن ربیعہ جو ہے قریش کے لوگ، عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا سردار تھا، ایک روز یہ قریش کے مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حرم میں تشریف فرماتے اور تنہا بیٹھے تھے. عتبہ نے لوگوں سے کہا کہ ایک گروہ قریش کیوں نہ جا کر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو ہے یعنی یہ باتیں کروں کہ وہ باز آ جائے. اور اس کا یہ واقعہ جب حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر چکے تھے، یہ تب کا واقعہ ہے. اب قریش دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہے وہ روز بروز زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اور مسلسل مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو انہوں نے اتفاق کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابو ولید تم جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرو. عتبہ اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا اور بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ بھتیجے تم تو جانتے ہو کہ ہماری نظر میں تمہارا اعتبار، خاندان سے جو تعلق تم رکھتے ہو اور تمہارا رتبہ جو ہے نسب کے لحاظ سے بھی تم بڑے اعلیٰ خاندان والے ہو. تم اپنی قوم کے پاس ایک ایسی چیز لے کر آئے ہو جس کے ذریعے تم نے اپنی قوم کو بالکل منتشر کر دیا ہے، ان کے عقل مندوں کو بے وقوف یعنی بتایا ہے اور ان کے معبودوں کا، ان کے دین کا جو ہے انکار کیا ہے، ان کے آبا و اجداد کو تم نے کافر قرار دیا ہے. تم میری بات سنو، چند باتیں ہیں جس پہ تم غور اور فکر کرو جو میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، شاید تمہیں اس میں سے کوئی بات قبول ہو جائے. اور آپ نے جواب میں کہا کہ قل یا ابو ولید اسمع، یعنی ابو ولید میں سن رہا ہوں، کہہ دیجئے. اس نے کہا کہ تم نے اس چیز کے ذریعے جو تم لے کر آئے ہو، اگر اس کے ذریعے تم مال چاہتے ہو تو ہم تمہیں اتنا مال دینے کے لیے تیار ہے کہ تم ہم میں سے سب سے زیادہ مالدار شخص ہو جاؤ. اگر تم اس کے ذریعے سے کوئی اعلیٰ مرتبہ چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں اور کوئی بھی فیصلہ تمہارے مرضی کے بغیر نہیں ہوگا. اگر تمہارا مقصد حکومت حاصل کرنا ہے، بادشاہت ہے، تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ تسلیم کرنے پر راضی ہیں. اور پھر اگر تمہارے پاس کوئی آتا ہے، کوئی رئی یعنی کوئی اس طرح سی چیز جسے تم دیکھتے ہو اور تم خود کو یعنی اسے اپنے آپ سے دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو، تو ہم تمہارے لیے جھاڑ پھونک کا انتظام کرتے ہیں اور تمام پیسے اپنے آپ طرف سے ہم خرچ کر دیں گے تاکہ تمہیں اسے نجات دلا دیں. کیونکہ بعض اوقات جو ہے جن اور موکل یہ آدمی پر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں، علاج اور معالجے کے بغیر مطلب پھر یہ چیز جاتی نہیں ہے، تو لہٰذا اس طرح سے اس کے الفاظ دے. اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ اپنی یعنی گفتگو اس نے کر لی، گفتگو مکمل سن رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں. جب عتبہ نے گفتگو مکمل کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ولید، کیا تم کچھ اور کہنا چاہتے ہو یا سب کچھ کہہ چکے ہو؟ اور اس وقت تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سن رہے تھے. اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنی جو ہے بات مکمل کر چکا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے یہ سورہ حامیم سجدہ کی جو آیاتیں ہیں وہ تلاوت کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون قالوا قلوبنا فی اکنہ
وما في أكنة مما تدعونا إليه في آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیاتیں تلاوت کی، سورہ حامیم سجدہ کی اس کے سامنے، اور جس کا مطلب ہے کہ شروع اللہ رب العالمین کے نام سے جو انتہائی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، کہ یعنی بہت ہی مہربان ہے اللہ تعالیٰ. اور یہ رسول یہ جو حامیم ہے یہ بہت ہی مہربان انتہائی رحم کرنے والی کی طرف سے نازل کی گئی ہے. یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات میں واضح طور پر تفصیل بیان کی گئی ہے. اب جاننے والے لوگوں کے لیے قرآن جو ہے وہ عربی زبان میں ہے، وہ خوشخبری سنانے والا اور برے انجام سے ڈرانے والا ہے، لیکن اکثریت نے اسے منہ پھیر لیا ہے اور یہ اس کو سنتے ہی نہیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہمارے دل تو اس کی طرف سے بند ہیں. اب یہ تلاوت کرنے کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، اور عتبہ خاموشی سے بیٹھ کے یہ سنتا رہا، اپنے ہاتھ جیسے نہیں کمر کے پیچھے رکھ کے ٹیک لگا کے ہاتھوں کا سہارا لیا ہوا وہ بیٹھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیات سجدہ تک یہ تلاوت کی، پھر اسے کہا کہ ابو ولید جو تم نے سننا تھا وہ سن لیا، اب تم جانو. اور وہ لوگ یعنی قریش، اب عتبہ جو ہے یہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آ گیا. اب ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ابو ولید جس طرح یہاں سے گیا تھا اب اس طرح سے وہ واپس نہیں آیا ہے، یعنی جس طرح اب اس کی حالت وہ نہیں ہے جس حالت پہ وہ یہاں سے گیا تھا. اور وہاں کی یہ خبر ہے. اب قریش جو ہے اس نے کہا، انہوں نے اسے پوچھا کہ ابو ولید تم کیا خبر لے کر آئے ہو؟ تو عتبہ نے ان سے کہا کہ تم لوگ میری بات سنو اور میری بات پر غور کر لو اور تم سمجھ لو. تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہارے لیے یہ خبر لایا ہوں کہ میں نے ایک ایسی بات سنی ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں سنی. میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ تو نہ شعر ہے، نہ جادو ہے، اور نہ ہی کہانت ہے. اگر تم میری بات سنو اور میری رائے پر عمل کرو تو میں اس شخص کو جو ہے نا، تم لوگ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اسے علیحدہ رہو، کیونکہ اس کی جو بات میں نے سنی ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوگی، اور اگر عربوں نے اس کا خاتمہ کر دیا تو پھر سمجھ لینا کہ تمہیں اسے نجات حاصل ہو گئی. اگر اس نے عربوں پہ غلبہ حاصل کیا تو پھر اس کی فتح تمہاری فتح ہے، اور اس کی حکومت تمہاری حکومت ہے، اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اس کی وجہ سے تم لوگوں میں سب سے زیادہ خوشحال ہو جاؤ گے. لوگوں نے جواب دیا کہ واللہ ابو ولید اس نے تو تم پر بھی اپنی زبان کا جادو چلایا، یعنی تمہارے اوپر بھی اس کے زبان کا جادو چل گیا. عتبہ نے کہا کہ میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا ہے، اب تم لوگ جانو جو ہے نا، اور تمہارا جو تم مناسب سمجھو، جس بات کو تم مناسب سمجھتے ہو، میں نے جو کچھ کہنا تھا وہ تو میں کہہ گیا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق.